ایک دن حضور علیہ السلام سحری کے وقت سین حرم میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے آئے، اور یہ حضور کا مزاج تھا کہ سحری کے وقت حرم کے سین میں آ جاتے. تو ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریک، یہ تین لوگ مختلف کونوں میں بیٹھ کے حضور کی تلاوت سنتے رہے. جب حضور نے تلاوت ختم کی تو یہ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تو کسی ایک پوائنٹ پہ تینوں کی ملاقات ہو گئی. اتفاقاً وہاں اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ سارا دن مخالفت کرتے ہو اور رات کی تنہائیوں میں آ کے اسی سے ہی قرآن سنتے ہو، اور اگر قوم کے کسی شخص نے دیکھ لیا تو وہ تمہارے بارے رائے کیا قائم کرے گا. تو عہد کرو آج کے بعد نہیں آؤ گے. تو انہوں نے عہد کیا کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے. اگلے دن ابو جہل نے سوچا کہ دوسرے دو تو آئیں گے نہیں، چلو میں سناتا ہوں. یہی بات اخنس بن شریک نے سوچ لی اور یہی بات ابو سفیان نے سوچ لی، اور تینوں آ کے مختلف کونوں میں بیٹھ کے حضور نے تلاوت کی. جب تلاوت اختتام کو پہنچی تو تینوں بے دھڑک ہو کے کہ اب دوسرے تو ہیں نہیں، تو اسی پوائنٹ پہ پھر ملاقات ہو گئی. پھر ایک دوسرے سے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے تم نے زیادتی کی. کہا جی بس چلو آج کے بعد پختہ وعدہ کرو. تو اگلے دن پھر انہوں نے پکا وعدہ کیا، لیکن تیسرے دن پھر آگے وہ طلب تھی اس وقت حضور علیہ السلام کی تلاوت کو سننے کی. تو پھر اسی خیال سے کہ اب پکا وعدہ کر کے گئے ہیں، دوسرے دو آئے نہیں، تو اسی طرح تینوں پھر آگے. پھر جب ملاقات ہوئی تو ملامت کر کے بلکہ حلف اٹھا کے قسم اٹھا کے گھروں کو چلے گئے. باقی تو جا کے دو سو گئے، لیکن اخنس بن شریک کو نیند نہ آئی. اس نے لمبا سا ایک ڈنڈا پکڑا اور ابو سفیان کے دروازے پہ آ کے مارا. وہ باہر نکلا تو اس نے کہا سچ بتا، جھوٹ نہیں بولنا، ڈنڈی نہیں مارنا. 3 دن سے جو کلام تو نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو ابو سفیان بات بول کر گیا، کہنے لگا کہ کچھ کی مجھے سمجھ آئی ہے اور کچھ کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. کہا چل ابل حکم کے پاس چلیں. جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا. یہ نیند سے اٹھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ یہ کھڑے ہیں. تو کہا کیا بات ہے؟ سب خیر تو صحیح ہے. کہا سچ بتا، جھوٹ نہیں بولنا، 3 دن سے ہم نے جو کلام سنا ہے اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. تو ابو جہل کہنے لگا کہ اخنس رفادہ اور سقایا پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، اور اگر نبوت بھی اس خاندان کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہے گا؟ تو پھر اخنس بن شریک نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھوٹی انا کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اتنی بڑی حقانیت کا انکار کر رہے ہو؟ چلو تم رہو اس انانیت پہ، میں تو محمد عربی کا نوکر بننے جا رہا ہوں. اور اخنس بن شریک جو ہے وہ حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کے لیے جب 2 قدم اٹھائے نا تو یہ بڑا کائیں آدمی تھا ابو جہل. اس نے سوچا یہ تو کام خراب ہو جائے گا اور ہمارا یہ راز بھی کھل جائے گا کہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے رہیں. تو اس نے کہا کہ اخنس میری بات سنو، تم اپنے ابا و اجداد کا دین چھوڑنے جا رہے ہو؟ جن بتوں کو تمہارے ماں باپ پوجتے تھے آج ان سے بغاوت کرنے جا رہے ہو؟ اور اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کی. ہوا کیا کہ وہ وہاں سے واپس آ گیا. علماء کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ پہنچ گیا تھا، لیکن ایمان نصیب نہ ہوا. ایمان نصیب ہوتا ہے اللہ کی توفیق.